تو آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی داستان جو گناہ، پچھتاوے اور پھر اللہ کی رحمت کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی واقعی بہت زبردست ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، کعبہ کے پاس۔ امام علی اور ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مطلب اس کی پریکرما، اور تبھی انہیں ایک ایسی آواز سنائی دی جو دل کو چیر دے۔ کوئی تھا جو اللہ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان اتنا رو کیوں رہا تھا؟ یہیں سے کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ والدین یعنی ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان کے سارے دکھ کی جو جڑ تھی نا، وہ تھی اپنے والد کے ساتھ اس کی بدسلوکی۔ تو جب امام علی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، تب اس نے اپنی درد بھری کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے مانا کہ اس کے والد بیچارے ہمیشہ اسے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ تو اپنی ہی دھن میں اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اور دیکھیے، اس نوجوان کا برا برتاؤ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ بات ایک ایسی حد تک پہنچ گئی کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ پہلے تو صرف والد کی نصیحتوں کو انسنا کرتا تھا، پھر انہیں گالیاں دینے لگا، اور حد تو تب ہو گئی جب اس نے پیسے چرانے کے لیے اپنے ہی باپ پر ہاتھ اٹھا دیا، انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ سوچئے اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس حملے نے ان کے دل کو پوری طرح توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بس اب برداشت سے باہر ہے، اور اب وہ خدا کے گھر یعنی کعبہ جا کر اس کے لیے بد دعا کریں گے تاکہ اسے اپنے کیے کی سزا ملے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی۔ ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعا نکلی نا، اس کے نتیجے فوراً سامنے آئے، اور وہ نتیجے بہت تباہ کرنے والے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا۔ ادھر والد نے کعبہ میں اپنی دعا ختم کی، اور ادھر اسی پل اس نوجوان کے جسم کا ایک حصہ پوری طرح بے جان ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے لکڑی کی طرح سوکھ گیا ہو، اسے فالج مار گیا تھا۔ دیکھیے کیا سے کیا ہو گیا۔ اس نوجوان کی حالت میں جو فرق آیا وہ زمین آسمان کا تھا۔ ایک پل میں اس کا سارا گھمنڈ، ساری طاقت سب خاک میں مل گیا۔ کہاں تو وہ ایک ظالم بیٹا تھا، اور کہاں اب ایک بے بس لاچار انسان جو بس اپنے کیے پر آنسو بہا رہا تھا۔ اور یہ پچھتاوا کوئی ایک دو دن کا نہیں تھا، پورے 3 سال تک وہ بیٹا اپنے والد کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور آخرکار باپ کا دل تو باپ کا دل ہوتا ہے، وہ پگھل گیا۔ وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، وہ اسی کعبہ میں جا کر اب بیٹے کی شفا کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں ہی ایک حادثہ ہوا اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے اس نوجوان کے بارے میں۔ معافی کا جو ایک دروازہ کھلا تھا وہ بھی اب بند ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ اور اسی پوری نا امیدی کے عالم میں اس کی ملاقات ہوتی ہے امام علی سے، اور یہیں سے امید کی ایک نئی کرن نظر آتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہی تھا کہ بھئی جس والد سے معافی مانگنی تھی وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے، تو کیا اب اس بیٹے کے لیے کوئی راستہ بچا بھی تھا؟ کیا اسے کبھی بھی معافی، کبھی بھی شفا مل سکتی تھی؟ اور یہی پورا درد تھا جو اس نوجوان نے امام علی کے سامنے بیان کیا۔ اس نے اپنا ہر گناہ، اپنی ہر تکلیف اور اپنے والد کو کھونے کا پورا قصہ انہیں سنایا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ اب اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے۔ اور یہیں پر امام علی نے اسے ایک حل بتایا، ایک راستہ دکھایا۔ انہوں نے اسے ایک ایسی طاقتور دعا کے بارے میں بتایا جو انہیں خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اس دعا کو ہم جانتے ہیں دعائے مشلول کے نام سے۔ اب اس کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں اسم اعظم شامل ہے، یعنی اللہ کا سب سے مہان نام۔ اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی اس نام کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی چیز اسے اتنا زیادہ طاقتور بناتی ہے۔ امام علی نے اسے سمجھایا کہ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ دعا ہر طرح کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، بیماری سے شفا دے سکتی ہے، غریبی ختم کر سکتی ہے، گناہوں کی معافی دلا سکتی ہے۔ مطلب اس نوجوان کی ہر مشکل کا ایک ہی جواب تھا، یہ دعا۔ اس کے لیے یہ ایک پرفیکٹ علاج تھا۔ تو امام علی نے اسے وہ دعا دی اور ساتھ میں ایک خاص ہدایت بھی۔
انہوں نے کہا کہ ذی الحج مہینے کی 10ویں رات کو یہ دعا پڑھنا اور پھر صبح میرے پاس واپس آنا۔ اب دیکھیے، ایک چمتکاری نتیجے کے لیے سب کچھ تیار تھا۔ تو اس رات دعا پڑھنے کے بعد اس نوجوان نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اس کے بے جان جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ کو یاد کرو، تمہیں بھلائی ملے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک بالکل صاف اشارہ تھا۔ اور پھر اگلی صبح جب وہ نوجوان امام علی کے پاس واپس آیا نا، تو وہ چل کر نہیں بلکہ دوڑتا ہوا آیا۔ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے خوشی سے چلا کر کہا کہ خدا کی قسم، میری دعا قبول ہو گئی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سچی توبہ اور اللہ کی بے انتہا رحمت کے رشتے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ شاید یہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ گناہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے معافی کے سارے راستے بند نظر آ رہے ہو، لیکن اگر پچھتاوا سچا ہے، دل سے ہے، تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس گناہ سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔